اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے قلوبکم دل تمہارے من بعد ذالک بعد ایسا کرنے کے فاہیہ کل حجارتی مانند پتھروں کے او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی اور پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں لما جب یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں یہ جاری ہو جاتی ہیں جاری ہو جاتی ہیں منہ الانہار اس سے نہریں وَإِنَّ اور بے شک منہا اس میں سے لما یشقق جو پھٹ پڑتے ہیں فیخرج بس نکل آتا ہے منہ الماء اس سے پانی وَإِنَّ اور بے شک منہا اس میں سے جب یحبط گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر اما اس چیز سے تعملون جو تم کرتے ہو۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی قسمیں بیان کی ہیں۔ دیکھیں پہلے جب بنی اسرائیل والوں پر اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام کیے، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل والوں پہ جب انہوں نے وہ قتل جو پہلے میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا تھا کہ ان کے پاس وہ جو آدمی تھا قتل ہوا تھا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کرو، انہوں نے اتنی بڑی نشانی دیکھی۔ اس کے بعد حالانکہ وہ آدمی جو ان کا بھتیجا تھا، اس آدمی کا بھتیجا تھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا، حالانکہ قاتل تو وہی تھا نا اپنے چاچے کا، تو اس نے قتل کیا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو سارا مطلب کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے واقعہ اس کا سنایا تھا، تو لیکن دیکھیں لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے یہی کیا نا کہ وہ ان کو جھوٹا ثابت کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے اس آدمی کو زندہ کر کے دکھایا، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ اگر پہاڑوں میں مطلب کہ جو پتھر ہوتے ہیں ان میں سے بھی کتنے پتھر ایسے ہیں کہ ان کو پتھر ٹوٹے پڑتے ہیں تو اس سے نہریں جاری ہو جاتے ہیں، دریا جاری ہو جاتے ہیں، سمندر جاری ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کتنے دریا ایسے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو گر پڑتے ہیں تو وہ پھوٹتے ہیں جب تو ان میں سے پانی نکلتا، مطلب کہ ایک قسم پتھروں کے ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ پانی نکلتا، مطلب کہ نہریں بن جاتی، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جس میں سے وہ پانی نکلتا لیکن تھوڑا، جیسے چشمے وغیرہ ہو گئے، مطلب کہ جس میں تھوڑا پانی نکلتا، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کچھ پتھر یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پتھروں کی صفت بیان کی ہے کہ مطلب کہ کتنے ہی پتھر ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ اب یہاں پر انسان سوچے گا کہ دیکھیں سوچنے سمجھنے کی حص تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دیا، اب پتھر تو بے جان ہے، اب اس کو کیسے پتہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے یا نہیں ڈرنا، تو لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حصہ عطا کرتا ہے، جس کو بھی چاہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پتھروں کی بات کی ہے کہ وہ بھی اللہ کے ذکر سے اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، تو وہ یقیناً ڈر کے گر پڑتے ہیں۔ اب لازمی نہیں ہے کہ سارے ہی پتھر اللہ کے ڈر سے گرتے ہیں، نہیں، موقع محل اور ہر چیز کی جو نا وہ خصوصیت الگ ہوتے ہیں۔ جیسے زلزلہ آتا ہے تو زلزلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب کہ کیا فرمایا گیا ہے حدیث مبارکہ میں کہ زلزلہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین ہلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے انسانوں کو دکھانے کے لیے، تو وہ جب زمین کپاتی ہے تو پتھر مطلب کہ پہاڑوں پہ زیادہ زلزلہ آتا ہے تو پتھر سارے گر پڑتے ہیں، تو یعنی کہ وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پتھروں کا گرنا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، لیکن وہ ہم انسان ہو کر یعنی کہ وہ جو بنی اسرائیل کی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ اتنے سخت ان کے دل تھے، اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ اور پھر افتطمعون کیا تم گمان کرتے ہو ان یؤمنوا یہ کہ وہ ایمان لائیں گے لکم تم پر، وقت تحقیق آنا تھا فریق ایک گروہ منہم اس میں سے یسمعون سنتے تھے کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ بدل ڈالتے تھے اس کو من بعد
بعد اس کے معقلوہ جو انہوں نے سمجھا وہم اور وہ یعلمون جانتے تھے۔ اب یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تورات نازل کی، جب وہ تورات لے کر واپس آئے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تورات پڑھ کر سنائی تو انہوں نے یقین نہیں کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر گئے۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عرض کی، وہ وہاں پر ان کو لے کر گئے تھے، ان کو روزہ رکھا باقاعدہ، اور پھر سجدے میں گر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا۔ انہوں نے وہ جو 70 آدمی گئے تھے انہوں نے باقاعدہ وہ کلام سنا تھا۔ جب وہ واپس آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو انہوں نے انکار کیا تھا، پھر جب وہ واپس آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، پھر جب وہ واپس آئے اور لوگوں کو اپنی طرف سے ان کو باتیں سنانے لگے تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سے تورات ہی اٹھا لی تھی۔ تو کہتے وائزہ اور جب لَقُ الَّذِينَ ملتے ہیں وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وائزہ اور جب خلا الگ ہوتے بعضم بعض ان کے الی بعض طرح بعض کی، قالو کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو کیا تم بتلاتے ہو بما اس چیز کو فتح اللہ جو کھول دیا اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ دلیل لائیں، تاکہ تمہیں جھٹلائیں بھی اس سے عند ربکم جو تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے۔ یعنی کہ ان میں سے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ان کو کہتے کہ ہم جو ہے نا آپ کے اوپر ایمان لے کر، حالانکہ وہ ایمان تو نہیں لے کر آنے والے تھے، نہ ہی ان کا دل تھا ایمان لے کر آنے پر، لیکن وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ مانتے تھے، جھوٹ بولتے تھے کہ ہم جو ہے نا اللہ تبارک و مطلب کہ یہ جو یہودی تھے نا یہ جھوٹ کہنے لگے تھے اللہ تبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے بارے میں۔ انہوں نے جو تھا نا اپنے کتابوں کے اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر تھا، جہاں جہاں پر ذکر تھا انہوں نے وہاں پر وہ ذکر ہی ختم کر دیا۔ تو اولا یعلمون کیا نہیں وہ جانتے ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما یسرون جو تم چھپاتے ہو، ما اور جو یعلنون تم ظاہر کرتے ہو۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی سننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، جاننے والا۔ اب یہ یہودی تھے، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو جھوٹ بولا کرتے تھے کہ ہماری کتابوں میں آپ کا ذکر ایسے نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیبی علم کی طرف سے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتایا کرتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ان کو بتائیں۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے امیون ان پڑھ ہے، لا یعلمون نہیں وہ جانتے کتاب کا الا مگر امانیہ جھوٹی آرزوئیں ہیں، وَإِنْهُمْ اور ان میں سے نہیں وہ وَإِنْهُمْ الا مگر یظنون وہ گمان کرتے ہیں، مگر ان کی جھوٹی آرزو ہیں اور وہ اس کے اوپر جھوٹوں پہ ہی گمان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں تھا دنیا کے اندر، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی اسکول میں گئے، کسی مدرسے میں گئے، کسی کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا کیا گیا وہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کردہ تھا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد، مطلب کہ جیسے ہم کسی سے سیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سیکھا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر باقاعدہ الہام کے ذریعے ان کو ہر چیز کا علم عطا کیا گیا۔ تو یہاں پہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے تو یہودیوں کو حجت مل جاتی ہے، ایک دلیل مل جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلانے سے علم حاصل کیا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ان کو اگر اللہ نے علم دیا ہے تو کس کی وجہ سے دیا ہے، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کا علم عطا کرتا ہے، کسی انسان کا علم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، اور جو وہ اپنا علم دکھاتے تھے مطلب کہ جو پہلے لوگ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں عطا کی تھی، وہ اپنا علم دکھاتے تھے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو تھا نا وہ بدل ڈالتے تھے وہاں پہ، اور ایک تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی کاٹ دیا، اور دوسرا انہوں نے کیا کیا، غلط باتیں جو تھی نا لوگوں کے درمیان دلوں میں بھرنے لگے تھے کہ یہ آپ جیسے نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا
خود ساختہ کتابیں ہیں، یہ شاعری کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں نعوذ باللہ وہ کہنے لگے تھے۔ فویل پس ہلاکت ہے للذین واسطے ان لوگوں کے یکتبون جو لکھتے ہیں کتاب کو بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ خریدیں بھی اسے ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت۔ فویل پس ہلاکت ہے لہم واسطے ان کے مما ان کے بارے میں کتبت جنہوں نے لکھا ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، وویل ہلاکت ہے لہم واسطے ان کے لہم ان کے لیے مما اس میں سے یکسبون جو وہ کماتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو پہلے تورات اور انجیل کے جو قاری تھے وہ لکھا کرتے تھے تورات اور انجیل کو، پھر اس کے بعد اس کتاب کو لکھتے اور اس میں سے اپنی مرضی کے ساتھ لوگوں جو اس کو پیسے دیتے، جو لوگ کوئی کچھ کہتا تو اس کے متعلق اس میں تخریب کر دیتے، جو اللہ کا حکم تھا وہ اس کو مٹا کر اپنی ہی مرضی کا حکم ڈال دیتے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ تھوڑی قیمت کے بدلے میں اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے منکر ہو جاتے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈالا۔ یعنی کہ دنیا کے اندر انسان جو بھی کرتا ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، ہم جب کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی ہے، لیکن قیامت کے دن انسان کے ہاتھ، زبان، دل، ہر چیز بولے گی کہ یہ اللہ اس نے میرے ساتھ غلط کام نہیں، اللہ اس نے مجھے ایسا کیا، اللہ اس نے ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے غلط مطلب کہ کتاب کے اندر خود ایڈنگ کی، یا جو چیز قرآن پاک میں یا کسی اسلامک جو چیز قرآن پاک میں یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمانی کتب میں نہیں تھی اس کو ایڈ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ہم سخت عذاب دیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔